बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर अदालत में बहुत अहम समाअत हुई है और तमाम हुकूमती मेंबरान पार्लियामेंट के जो पिछले 3-4 साल में मुख्तलिफ जो ऑर्डीनेंस आते रहे और स्पेशली ये जो ऑर्डीनेंस था उसमें जिन्होंने फ़ायदा लिया है उस पर जो अदालत की जानिब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि कमर बाजवा डाटा लीक्स केस में जो सहाफ़ी थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की जानिब से आज कुछ तफसीलात सामने लाई गई हैं और इमरान खान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस वक्त 2 महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं। मेरी पेश गोई है कि जो भी हो जाए ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। ये हुकूमत ऑक्शन से आई है, इलेक्शन से नहीं आई। और ये हुकूमत डॉलर से आई है, अवाम के वोटों से नहीं आई। इमरान खान का मजीद कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही का पर पूरा जोर लगाया कि वो नून लीग के वज़ीर आला बन जाएं या वज़ारत आला ना छोड़े, मगर उन्होंने हमसे वफादारी निभाई। हमें वफादारी वापस देना थी और वो इस तरह है कि वो पीटीआई में ज़म हो जाएं और हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाए। इमरान खान ने कहा इस वक्त नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और हम सारी चीज़ों को कानून के मुताबिक देख रहे हैं और कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम अपने जो कार्ड्स हैं वो खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन होगा जो अपनी हुकूमत सिर्फ इस वजह से कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएं अपनी 2 हुकूमतें गिरा दे। ऐसा कोई भी नहीं होता है, ऐसे रिस्क सियासतदान ही ले सकते हैं क्योंकि सियासतदानों को आगे अवाम की से उम्मीद होती है कि उनको दोबारा भी लोग मुंतखब करेंगे। जो लोग अवाम से डरते हैं, जो लोग इलेक्शन से डरते हैं, वो सियासतदान नहीं हैं बल्कि वो किसी के नुमाइंदे ज़रूर हो सकते हैं, किसी इदारे के नुमाइंदे हो सकते हैं। वो सियासतदान नहीं है, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते। अवाम का नुमाइंदा हमेशा अवाम के पास जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। किसी भी वक्त इलेक्शन का वक्त आ सकता है, वो तैयार होता है। और इन्हीं वजूहात के लिए और इन्हीं सर्कमस्टांसेस के लिए आईन पाकिस्तान ने ये एक पॉसिबिलिटी आईन पाकिस्तान में रखी है या गुंजाइश रखी है कि आप असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर सकते हैं और वो जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होगा उसके पास मुकम्मल अख्तियार है। पहले जो नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते थे उनके पास अख्तियार होता था 58(2)B में, जिसको आईन पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया और अब सिर्फ इलेक्टेड जो मेंबरान हैं उनके पास अख्तियार है। भले वो वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद हो, भले वो एतमाद का वोट हो, भले असम्बलियाँ तहलील हो, ये सारा कुछ आइन ने वाज़े लिखा हुआ है। और इस वजह से इमरान खान ने कहा हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आइन के अंदर रहते हुए अपने जो हक है, आइनी हक, वो ले रहे हैं और हम सिर्फ इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, हम किसी की मदद नहीं चाहते। साथ स्पेशल कोर्ट सेंट्रल जो जज आजम खान साहब हैं जिन्होंने आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मंजूर खारिज की थी, मुस्तरद की थी, जिनको स्पेशल लगाया गया था और फिर उसके बाद दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की गई थी और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो जमानत मंजूर की थी। उनकी अदालत में शाहिद असलम की जो दरख्वास्त जमानत है उस पर आज पहली पेशी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और ना सिर्फ जो साउथ एशिया की मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें हैं और ह्यूमन राइट्स हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ती और ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी ये मुतालबा किया गया था फिल फॉर रिहाई का। पाकिस्तान के जो मकामी हमने देखा कि शाहिद असलम की हद तक तमाम जो तरह के सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट रखने वाले, वो तमाम के तमाम इकट्ठे खड़े थे कि शाहिद असलम के साथ ज़्यादती हो रही है। हमने देखा इमरान रियाज खान पर जो कुछ होता रहा, जो कुछ अरशद शरीफ के साथ होता रहा, तो एक ख़ास तबका ही सहाफ़ियों का, वहाँ पर तो सहाफ़ियों की अपनी एक सोच थी, लेकिन जब शाहिद असलम का मामला आया तो उस पर हमने देखा कि दोनों जो माइंड रखने वाले सहाफ़ी हैं वो इकट्ठे खड़े थे और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आज पहली अदालत में समाअत थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने सहाफ़ी शाहिद असलम की ज़मानत बाद गिरफ्तारी को खारिज करने पर अपने दलाइल दिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलज़िम ने तावन नहीं किया, ना ही मोबाइल लैपटॉप पासवर्ड बताया, मोबाइल लैपटॉप पासवर्ड के लिए डिवाइसेस फोरेंसिक के लिए भेजी हैं। जुल्फ़िकार नकवी का कहना था कि दफ़ा 216 की खिलाफ वर्जी पर मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। सरकारी मुलाजिम के 161 के बयान में शाहिद असलम को नाम आने पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 50,000 मुचलकों के इवज़ जो जमानत है वो मंजूर कर ली सहाफ़ी शाहिद असलम की और अदालत ने कहा कि मुलज़म को फिल फौर रिहा किया जाए।
اور میں سمجھتا ہوں کہ بھلے یہ دباؤ میں تھا لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب ساری چیزیں اور حکومت کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جن لوگوں کو آج بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب آپ نے صحافیوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے۔ تو کل تک جو اعظم سواتی کے ایک ٹویٹ پر جس کو کئی دن مختلف جیلوں میں پھراتے رہے، لیکن جب شاہد اسلم کی باری آئی تو ان صحافیوں کو بھی عقل آئی اور کہا، اپنے ہی سیاستدانوں کو اور اپنی حکومت کو کہا کہ خدا کا خوف کریں، کیوں اپنے آپ کو مزید تباہ کرنا ہے، اور اس معاملے سے نگل جائیں۔ اور تب ہی یہ معاملہ سارا ہوا اور ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ بہرحال منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت نے نیب آرڈیننس سے بری ہونے والے اور مستفید ہونے والے حکومتی ممبران کی اور ممبران پارلیمنٹ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، 3 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا۔ حکومتی وکیل مخدوم علی خان صاحب اب آرگومنٹس کر رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیب ترمیم کے بعد 386 کیسز احتساب عدالتوں سے واپس آئے۔ اب چونکہ عدالت، اب آپ ایک بات یاد رکھیے کہ سیاق و سباق میں یہ والی نیب ترمیم تھی جو شہباز حکومت میں آئی۔ عدالت نے کہا یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نیب ترمیم کے بعد 386 نیب ریفرنسز واپس ہو گئے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل دیے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے آبزرویشن دی تھی کہ 386 کیسز میں سے کتنے اراکین پارلیمنٹ کے تھے۔ عدالت یہ بھی پوچھ سکتی تھی کہ تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور میں 5 نیب ترمیمی آرڈیننس لائے گئے، اس وقت کتنے نیب ریفرنس واپس اور افراد بری ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس کو، آپ اپنا سوال لکھوا دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ نیب سے ڈاکومنٹس یا دستاویزات چاہیے، لیکن جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا اصل میں سوال تھا وہ یہ تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ نیب ترمیم سے مستفید ہوئے ہیں جو وفاقی عہدوں پر تھے، جو حکومت کے لوگ تھے یا جو ممبران تھے، وہ کون کون تھے جنہوں نے ان نیب ترمیم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کو یہ حکم جاری کیا کہ نہ صرف یہ جو نیب ترمیم ہیں جو شہباز حکومت، چونکہ عمران خان کے دور میں تو چند ایک لوگ جو نیب ترمیم کی گئی تھیں، اور وہ بھی 2 ترمیم اکٹھی ہوئی تھیں، اور اس میں چند ایک لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، اور وہ صرف ٹیکس کی حد تک تھا، جن کا ٹیکس کے معاملات تھے۔ باقی یہ جو جتنے مافیاز تھے کسی کو ریلیف نہیں ملا تھا۔ لیکن بہرحال تب کو دیکھ لیں، اور اب جو انہوں نے نیب ترمیم کی ہے، اب تو تمام جو ممبران پارلیمنٹ تھے جن جن کے خلاف کوئی کیس تھا یا چیزیں تھیں، وہ ساری وہ، اور عدالت جن 386 نیب ریفرنسز کی بات کر رہی ہے وہ اس نیب ترمیم کے ذریعے جو نیب ریفرنسز ہیں، اب میں بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں، میڈیا بھی آپ کو بتاتا رہا ہے، کیا عمران خان کے دور میں جو نیب ترمیم آرڈیننس آیا تھا، جو کہا جا رہا ہے کہ 5 آرڈیننس آئے تھے، کیا اس میں ایسا طوفان مچا تھا کہ تمام کے ریفرنس واپس ہو جائیں، تمام کو بری کر دیا جائے، تمام کے خلاف کیسز ختم کر دیے جائے؟ ایسا نہیں ہوا تھا، اور یہ رپورٹ اب نیب بھی جمع کروا دے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو یہ 386 نیب ریفرنسز، اس میں کوئی ایک وہ شریف خاندان ہو یا، اور پھر اس کے اوپر جو ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی عدالت نے بڑی تگڑی قسم کی بات کی ہے۔ وکیل نے کہا عدالت یہ بھی پوچھے کہ تحریک انصاف کے آرڈیننس سے بری ہونے والے ملزمان میں کون کون شامل ہے۔ نیب قانون میں حالیہ ترمیم پرانے قانون ہی کا تسلسل ہے۔ عدالت خود کو 386 نیب کیسز تک محدود نہ رکھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وکیل سے کہا کہ آپ بتا دیں نیب سے کیا سوالات پوچھنے ہیں، وہ نوٹ کروا دیتے ہیں۔ وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ نیب بتائے کہ پی ٹی آئی کے آرڈیننس کے ذریعے کتنے ریفرنس واپس ہوئے، نیب آرڈیننس سے کتنے افراد بری ہوئے، اور ٹرائل کورٹ نے بریت کی کتنی درخواست واپس کی، خارج کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر تفصیلات طلب کر لیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر نیب کو ختم بھی کر دیا جائے تو جرائم کے سد باب کے لیے دیگر قوانین موجود ہیں۔ ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ نیب کیسز سے بری ہونے والے صاف شفاف ہو کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تاثر غلط ہے کہ نیب ختم ہو جانے سے قانون کی گرفت بھی ختم ہو جائے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ تحریک کے انصاف کا موقف ہے کہ نیب کیسز میں جرم ثابت کرنے کا معیار ہی بدل دیا گیا ہے۔ جو پہلے ملزم پر برڈن آف پروف تھا، اب وہ پروسیکیوشن پر ڈال دیا گیا ہے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ نیب کیسز میں سزائیں ہونے کے بعد حالیہ ترامیم کا اطلاق ماضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیب قانون میں ترامیم لا کر اطلاق 1985 سے کر دیا جائے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ نیب قانون میں حالیہ ترامیم عظیم ایمنسٹی ہیں، عام معافی ہیں،
اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نیب قوانین کے علاوہ دیگر قوانین موجود ہیں، اگر احتساب عدالت جرم سے بری کر دے تو ملزم گھر ہی جائے گا۔ کیس کے دوران میرے کیے گئے سوالات عارضی نوعیت کے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا، اچھا ایک چیز بڑی اہم تھی، وہ یہ تھی کہ چونکہ کل بار بار ایک جملہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آ جائے، پاکستان تحریک انصاف کو واپس آنا چاہیے، ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیتے ہیں، دوبارہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا جائے گا، پارلیمنٹ اس کو دوبارہ دیکھے گی۔ ہم نے دیکھا کل سارا دن جو آنریبل ججز تھے، اسپیشلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ بار بار یہ فرماتے رہے۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی، پوری سماعت کے دوران ایک بار بھی ججز نے کل والے سوالات کو نہیں دہرایا، کیونکہ استعفے ہو گئے ہیں۔ عدالتوں کو پتہ ہے کہ جن کی وہ وکالت کر رہے تھے یا جس پارلیمنٹ کی وہ وکالت کر رہے تھے، تو اس پارلیمنٹ کو تو بے توقیر کر دیا ہے اس حکومت نے، امپورٹڈ حکومت نے۔ جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ جی چلیں یہ واپس آ رہے ہیں، تو آپ نیب ترمیم کا معاملہ بھی، اور عدالت نے باقاعدہ حکومتی وکیل کو ہدایات لے کر آنے کا کہا تھا، لیکن آج پوری جو آرگومنٹس تھے یا پوری جو سماعت تھی، اس میں اس بات کو گول کر دیا گیا، ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ ان کا کیا بنا، ان لوگوں کا کیا بنا جو اس سارے کے سارے معاملے میں انوالو تھے، وہ ان کا کیا، اور جو حکومت نے 35 استعفے منظور کیے ہیں، اس میں حکومت کی جو بدنیتی ہے، جب سپریم کورٹ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہی تھی، میڈیا کے اوپر یہ سارے معاملات آ گئے، حکومت کو ایسی کیا جلدی تھی کہ وہ ان 35 ممبران اسمبلی کے استعفے منظور کر رہی تھی۔ بہرحال اس پر آج خاموشی دیکھی گئی ہے، اس پر آج خاموشی دیکھی گئی ہے۔ اور چیزیں آپ دیکھیں نا، کل چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہونے کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے فوری طور پر استعفے منظور کیے ہیں، اور اب کل ایک نیا کام ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان جن 8 حلقوں سے الیکشن جیتے تھے، تو اس میں پہلے 1 حلقے سے جیتے تھے، پھر 7 حلقوں سے وہ الیکشن جیتے، اس میں جو انتخابی تفصیلات ہیں وہ جمع نہیں کروائی گئی تھی، جس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے ان کی جو ان کے جیتنے کا یا ان کی کامیابی کا۔ تو اس پر کہا گیا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے، کل فیصلہ محفوظ سنایا جائے گا۔ اب الیکشن کمیشن نہ صرف فیصلہ سنائے گا، کہیں الیکشن کمیشن نیا نہ تماشا کھڑا کر دے کہ جی عمران خان کو فی الحال آگے جو ضمنی الیکشنز ہیں اس میں جو، کیونکہ الیکشن کمیشن سے کوئی بھی بھلائی کی امید نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ دے کہ جی آگے جو ضمنی الیکشن ہے عمران خان کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ان 8 جو تھے اس کا تفصیلات جمع نہیں کروائیں، جو ریکارڈ تھا وہ جمع نہیں کروایا۔ تو یہ خیر دیکھتے ہیں کہ کل یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا وہ کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کی سماعت کل 19 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ حکومتی وکیل کے دلائل ہیں، ججز بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر گپ شپ ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے دن کے لیے سماعت ملتوی ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔